مجبوریاں۔ ایک پاکستانی عورت امریکہ میں ملازم، اس کی مجبوریوں کی داستان۔ بلقیس ریاض لاکھوں کے حساب سے پاکستانی امریکہ میں رہائش پذیر ہیں جو اچھی زندگی گزارنے کے لیے پاکستان سے کوچ کر کے اس ملک میں آباد ہوئے ہیں۔ اچھی زندگی سے مراد روپے پیسہ لے لیجئے، وہ تو انہیں مل جاتا ہے، مگر طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ امریکہ کے جس گھر میں ٹھہری ہوئی تھی، وہاں ایک ملازمہ جو کہ پاکستانی تھی، اس نے رو رو کر اپنی داستان سنائی کہ کیسے امریکہ میں بہتر روزگار کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی، ہر دکھ اور سکھ میں اس کے ساتھ دیا، اتنی محنت کی کہ دونوں نے مل کر کھانے پینے کی اشیاء کا اسٹور کھول لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دن پھر گئے، حالات اچھے ہو گئے کہ بیوی نے اسٹور جانا بند کر دیا اور گھرداری میں مصروف ہو گئی تھی۔ لڑکے جو ان کے ہونے کو تھے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے تھے کہ اچانک میاں کو کیا سوجی کہ اس نے دوسری شادی کر لی، لیکن بیوی کو اس بات کی خبر تک نہ ہونے دی، یہاں تک کہ اس کو طلاق بھی دے دی۔ ایک روز اس کے بیٹے نے ماں سے کہا، امی، آپ کو معلوم ہے کہ ڈیڈی نے دوسری شادی کر لی ہے اور آپ کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر اس خاتون کے ہوش حواس اڑ جاتے ہیں۔ جانچ پڑتال کی تو واقعی اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ جب شوہر سے اس نے احتجاج کیا تو اس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور بیچاری در بدر پاکستانیوں کے گھروں میں جا کر پارٹ ٹائم کھانا بنانے لگی تھی۔ اس خاتون کو میں نے اپنی میزباں کے گھر میں بھی دیکھا تو وہ شکل و صورت سے بالکل بھی ملازمہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، اتنی مہذب کہ جی نہیں چاہتا تھا کہ اس سے کوئی کام لیا جائے، مگر اس بیچاری کی روزی کا مسئلہ تھا۔ میرا جی کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، جب اس نے دوسری شادی کی تھی تو ہمیں یہاں کی انتظامیہ سے مدد لینی چاہیے تھی، یہاں کے قانون کے مطابق آدھا حصہ ہمیں جانا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے، اس شخص نے اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ میں یہاں کی انتظامیہ کو بتا سکتی، بے یار و مددگار بچوں سمیت الگ پاکستانی گھر میں پناہ لینے پر مجبور ہوں۔ مجھے تو نکال دیا تھا مگر بچوں کو بھی اپنے پاس نہیں رہنے دیا ہے، ان کو بھی میرے ہمراہ گھر سے نکال دیا ہے۔ بچے بیچارے اس قابل نہیں کہ کما سکیں، میں محنت مزدوری کر کے ان کو پڑھا رہی ہوں، جو ہی کسی قابل ہوئے تو اپنے شوہر پر مقدمہ دائر کر کے اپنا حصہ لوں گی۔ میرے مالک
بہت اچھے ہیں، وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دراصل ان کے دو چھوٹے بچے ہیں جن کی میں ان کی غیر موجودگی میں بھی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ وہ دونوں ملازمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میرا حق دلوا کے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، حق تو مل جائے گا، مگر شوہر تو ہاتھوں سے نکل گیا نا۔ واقعی ٹھیک کہتی ہو، مگر ایسے شوہر کے پاس رہنے سے علیحدگی ہی اچھی ہے۔ دکھ سکھ میں تم نے ساتھ دیا، اور جب اچھے دن آئے وہ خوشحال ہوا تو تم نے نظریں پھیر لیں۔ ایسے لوگوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ تم اپنے مالک سے التجا کرتی رہو اور مقدمہ ابھی دائر کرو۔ پرانی بات ہو گئی تو ہو سکتا ہے تمہاری سنوائی نہ ہو۔ میری اس بات سے وہ دکھ بھرے لہجے سے بولی، میں ضرور مقدمہ کروں گی۔ کاش میاں میں کڑی نظر رکھتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ جب سٹور اچھا خاصا چل پڑا تو ایک امریکہ عورت نے میرے میاں سے التجا کر کے نوکری حاصل کر لی تھی، اور سارا وقت وہ شوہر کے ساتھ کام کرنے لگی تھی۔ نہ جانے چپکے سے انہوں نے شادی رچا لی کہ مجھے کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ آج میں اپنے برے نصیب کو رو رہی ہوں۔ واپس وطن کس منہ سے جاؤں؟ وہاں میری کتنی بے عزتی ہوگی۔ اس کی دکھ بھری باتوں سے میرا جی کٹ کے رہ گیا تھا۔ وہ عورت مظلوم اور مجبور تھی۔ نہ جانے ایسی کتنی عورتیں مظلوم ہوں گی۔ مزید ایسی سٹوریز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔